اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا، میں نے ساری دنیا کو پیدا کی، تم کو دولہا بنا کے اتارا۔ اسٹیج پہلے لگتا، دولہا بعد میں آتا۔ پہلے پیچھے پورے ڈیکوریشن ہوتا، پھولا ولا لگتے نا جی، لگ کے بعد میں نوشاد پورے پوزنگ کر لیتے ہوئے ایسا اسٹیپ بائی 1 2 3 ڈال لیتے ہوئے آتے، ایسا آتے جیسا کہ بہت بڑا خلا فتح کر کے ارے کیا ہوگا۔ فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ جلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی خلقت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ہمارے جسم میں، اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند ضروری باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہی امت تک پیغام پہنچاتا ہے، تو اللہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس امت کا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو امت تک جو بھی پیغام پہنچائیں گے وہ نبوت کے ذریعے ہی پہنچائیں گے۔ تو جیسا کہ اللہ نے اس سے پہلے آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو زندوں کو مردوں سے پیدا کرتا ہے، مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے کچھ ہم کو بنایا، پھر ہم کچھ بنے ہوئے ہیں تو پھر ایسے بنیں گے کہ ہم کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ایک ہڈی بچی بھی رہیں گی ہماری، باقی کا اور کچھ نہیں رہیں گا۔ جیسے قبر میں دفنانے کے بعد آپ کا سب within 40 days میں میکسیمم آئٹمس آپ کے ہمارے پورے ختم ہو جاتے ہیں، ایک صرف ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ رہ جاتی بس۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی ہڈیوں کو جمع کر کے پھر دوبارہ انسان کو میدان محشر میں بنائیں گا، پھر آدمی کھڑا ہوا رہیں گا، پھر اس سے حساب و کتاب، کیا لیا تھا کیا نہیں لیا تھا، کیا آیا تھا کیا گیا تھا، کتنا کمایا تھا کتنا گنوایا تھا، عمر کہاں گزارا، پیسہ کہاں لگایا، یہ سارا حساب و کتاب within سیکنڈ کا حساب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو پھر کچھ بنایا نا اللہ تعالیٰ، کچھ نہیں تھے تو ہڈی تھے، پہلے تو پانی کے بوند سے آپ کو بنائے، پھر آپ کو ایک 6 فٹ 5 فٹ 4 فٹ کا انسان بنا دیے، بہترین خوبصورت چہرہ ہاتھ پیر وغیرہ سب بنا کے زبردست آدمی بنا کے آپ کو پیدا کرے، پھر آپ کو موت، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر ماریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ محبوب کیا یہ جو معبود باطل ہے، کیا ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کسی انسان کو یہ وجود میں لا سکے، عدم سے وجود میں لا سکے؟ ہے ان کے پاس طاقت؟ وہ تو بولیں گے نہیں ہے، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ پیدا کرنے والے سے ڈرتے کیوں نہیں؟ افلا تتقون، جو پیدا کرا ہے تم کو، تم پہلے عالم ارواح میں تھے، اس کے بعد تم کو باپ کی پشت میں ڈالا گیا، پھر تم کو ماں کی پیٹ میں ڈالا گیا، اس کے بعد تم دنیا میں آئے، پھر تم خبر کی گود میں جائیں گے، پھر تم عالم برزخ میں جائیں گے، پھر تم اللہ کی عدالت میں کھڑے رہیں گے۔ اتنا سارا ٹریولنگ اللہ جب تم کو ہم کرا رہے ہیں تو پھر ڈر رہے کیوں نہیں ہمارے سے؟ پھر کیوں ان کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو جو ہے نا تم خدا بنا کے بیٹھے ہو؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، سارے لوگ باطل ہے، تمہارا پالنے والا حق ہے، تمہارا پروردگار حق ہے، کیوں نہیں بچتے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا حقیقی مددگار، حقیقی پالنہار ہے۔ اگر کوئی ہمارا حقیقی پالنہار ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پس حق کے بعد کیا ہے بجز گمراہی کے؟ فانا تصرفون، پھر تمہیں حق سے کیوں کدھر موڑے جا رہے ہو؟ کیوں تم حق سے پلٹ کے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ لکھ دیا تھا،
ان کو سمجھاؤ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ بدبخت ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ کا یہ پیغام حق ہوا، کذالک حقت کلمۃ ربک، یہ تو ثابت ہو گیا، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، خوشخبریاں سنائی گئی، جی جنت کی خوشخبریاں بھی سنائے، دوزخ سے بھی ڈرائے، جی ہر چیز کا حساب و کتاب پیمانہ بتائے، لوط علیہ السلام کی قوم کی خبر دیے، ہود علیہ السلام کی، قوم عاد، قوم سمود کی سب خبریں دیے، اور معلوم بھی ہے ان کو ان کے باپ داداؤں کے ساتھ کیا ہوا تھا، بستیاں الٹ گئے، چہرہ بندروں کے ہو گئے، طوفان نوح آیا، جی آگ برسی، زمین کا سینہ چیرا گیا، اوندھے منہ گر کے مرے، ساری سزائیں سنائے گئے، سب کچھ سنائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کے مقدر میں یہ لکھ دیا تھا، جو لوگ فاسق فاجر ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، اسیاں شیار ہے، ان کے بارے میں تو یہ اٹل حقیقت تھی، یہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بس ایسے ہی ہوا۔ اتنا ڈرانے کے باوجود بھی ابو جہل حضور کے گھر کے بازو میں رہتا تھا، لیکن بدبختہ کلمہ نہیں پڑھا، جی اویس قرنی، کیسے کیا نام بولا میں، اویس قرنی، کہاں رہتے تھے؟ یمن میں، اور حضور کہاں تھے؟ مکے میں، مکے سے یمن کو تو بہت لمبا رستہ ہے، ڈسٹنس ہے، مگر وہ وہاں سے ایمان لائے، وہ تھے مکے میں، حضور تھے مکے میں، حضرت اویس قرن میں، قرن یمن میں لگتا ہے، مگر ایمان لائے۔ ابو جہل گھر کے بازو میں گھر تھا، جی حضور کو بچپن سے دیکھا، سب دیکھا، معجزات دیکھا، کنکریاں پکڑ کے لایا ہاتھ میں، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بولو میرے مٹھی میں کیا ہے؟ تیری مٹھی میں جو ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ حضور فرمائے تیرے جو مٹھی میں ہے نا، اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں۔ تو انہیں مٹھی لے کے ایسا ہاتھ لگایا تو کنکریوں میں سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کنکریاں جان گئے، بے جان کنکریاں، یہ بدبختہ نہ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، بس ہونا تھا جو ہو گیا۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، میرے محبوب آپ اپنی امت کے یہ جو لوگ ہیں، آپ کے جو آزو بازو جو بندے رہتے، ان سے پوچھئے کیا ان کے معبودان باطلہ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بغیر کسی پلر کے آسمان کو کھڑا سکے؟ یہ جو شامیانہ ہم نے بچھایا ہے نا، کیا یہ ان کے خدا بچھا سکتے ہیں؟ یہ لیل و نہار، دن رات جو آنا جانا، آٹو سسٹم، صبح ہو گئی سورج کی کرنیں نکلے، یہ اسٹارز، ان کی چاندنی، یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی چمک دھمک، یہ سورج کی تپش، کیا ان کے خداؤں میں طاقت ہے کہ یہ بنا سکے؟ یہ بیل بوٹے، یہ باغات، یہ ہرے بھرے، یہ جانور، چیرنے والے الگ، جھپٹنے والے الگ، رینگنے والے الگ، اڑنے والے الگ، تیرنے والے الگ، گوشت کھانے والے الگ، جی گھاس کھانے والے الگ، کیا ان کے خداؤں میں یہ طاقت ہے کہ اتنا سارا کارخانہ قدرت، 18,000 مخلوق، کیا یہ بنا سکتے؟ ان کو پوچھیے آپ، ایک انار کا پھل بنا سکتے جس کے اندر ایک پردہ ہو، پردے میں دانے ہو 1 2 3 4 5، پھر اس کے اندر رس ہو، پھر اس کے اندر چھوٹا بیج ہو، یہ لا سکتے ہیں میرے محبوب؟ ان سے پوچھیے آپ، یہ اس طرح کی مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں؟ تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ پھر پیدا کرنا تو پیدا کرنا ہے، ہم پیدا کرے، اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا، میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، میں نے زمین کو بچھایا، میں نے ساری دنیا کو پیدا کی، تم کو دولہا بنا کے اتارا۔ اسٹیج پہلے لگتا، دولہا بعد میں آتا، پہلے پیچھے پورے ڈیکوریشن ہوتا، پھولا ولا لگتے نا جی، لگ کے بعد میں نوشاد پورے پوزنگا کر لیتے ہوئے ایسا اسٹیپ بائی 1 2 3 ڈال لیتے ہوئے آتے، ایسا آتے جیسا کہ بہت بڑا خلا فتح کر کے، ارے کیا ہوگا 4 لاکھ 5 لاکھ جوڑے کی رقم دے کے ایک پوزنگ سے آنا کیا کمال ہے، 5 لاکھ روپے جوڑے کی رقم لے لیے، پورے اسٹائلہ مارتے ہوئے آتے۔ تو جیسا نوشا آنے سے پہلے جیسا اسٹیج سجاتے نا، آپ اس کائنات کے نوشا ہے، آپ کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے ساری دنیا کو بنایا، اناج غلے بنایا، جھاڑ بنایا، پھل بنایا، پھول بنایا، آپ کی رنگت دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے نا ماؤنٹینز لگایا، جھرنے لگایا، پہاڑوں کو، تاکہ زمین ان بیلنس نہ ہو۔ ڈیرا لگائے تو کیل ٹھوکتے نا ٹینٹ ہاؤس والے آ کے، اسی طرح زمین ان بیلنس نہیں ہونا، پہاڑاں بٹھائے، ایسے بڑے بڑے پہاڑاں،
تاکہ انبیلنس نہ ہو، کیونکہ یہ زمین جو ہے نا اللہ کے جلال سے کانپ رہی تھی، تو اللہ نے اس کو کیل ٹھوک کے ناپن ویسا لگا دیا۔ یہ سب کچھ بچھا کے بنا کے حضرت انسان کو بھیجا گیا، جاؤ بھائی تمہارے واسطے دنیا تیار، ہم نے سجا کے رکھ دی گئی ہے۔ میرے محبوب کیا یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بے جان خدائیں یہ سب نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بن گئی، سب ریڈی ہے۔ میرے محبوب آپ ان کو پوچھئے کہ اتنا سب کچھ بنانے کے باوجود بھی ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، آنن فانن تئی آپ لگا لیے، صرف وہ اوپر جو کرتے دیکھیے ذرا گلے کو سیٹ ہونا بولو، ایسا کر رہے ہوں گے آپ۔ لیس آپ پہن لیے جوتے میں، اس کو گھیٹی ڈالنا ہے، بچہ جوتے میں پیر رکھ دیا، جوتا چڑھانا ہے، تھان والا تھان کاٹ رہا، کپڑا کاٹ رہا، پورا نہیں کاٹا، اینڈنگ میں آیا ہوا ہے، ایک پانی کا گھوٹ لیے، نیچے نہیں اترا، آنن فانن وتھ ان سیکنڈ، اچانک اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل، وہ تیار کھڑے ہوئے، ایک ہی کام ہے ان کا، ہر فرشتے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، ہر فرشتے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ جس فرشتے کو ڈیوٹی پہ لگائے سبحان اللہ بولو، وہ سبحان اللہ ہی بول رہا فرشتہ، ماشاء اللہ بھی نہیں بولتے۔ جس کو رکوع میں ہے وہ رکوع میں چھے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں چھے۔ حضرت اسرافیل کا کام ہے سور پھونکنا۔ کیا کرنا؟ سور پھونکنا۔ جب سور پھونکیں گے نا، جیسے ابھی بولا آپ ٹائی چڑھا رہے تھے، ابھی جوتا پہن رہے تھے، ابھی اچانک اللہ کہیں گا 10 محرم کی تاریخ رہیں گی اور جمعہ کا، بولو بھائی، جمعہ کا دن رہیں گا۔ ہاں میرے سے تو بڑے بڑے عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، میں تو چھوٹا ہوں ابھی۔ میں اپنی لائف میں جتنا مجھے یاد ہے، بچپنا چھوڑ کے بول رہا ہوں، جتنا مجھے یاد ہے 4 بار یا 3 بار میں پایا جمعہ کا دن 10 محرم کی۔ بولو بھائی ارے ایسا خالی بیٹھے ہوئے آپ لوگ، فنکشن ہال میں خالی بیٹھنا، مسجد میں بولنا 10 محرم کی تاریخ دن جمعہ کا 3-4 بار میری لائف میں آیا۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ان کی لائف میں اور کتنے بار آیا نہیں معلوم۔ مطلب کیا ہے؟ انڈیکیشن ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہاں ایک علامت ہے بھائی، 2 آ گیا، بڑی بڑی نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئے بول کے قیامت نہیں آئی، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ابھی ہے نا، بڑی بڑی نشانیاں، ورنہ چھوٹی چھوٹی تو پوری آ گئی نا بھائی۔ عورتیں روڈوں پہ لنگے ناچیں گے بول رہے، وہ ناچ رہے، بے حیائی عام ہو جائیں گی، وہ ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو نا مرڈر ہو جائے گا، ہو رہے نا مرڈر، ویکلی مرڈر ہو رہا، اولڈ سٹی میں بھی ہو رہا، نیو سٹی میں بھی ہو رہا جی۔ لوگ ماں باپ کو ذلیل کریں گے، کر رہے ذلیل۔ لنگے پیر پھیلنے والا، جس کو چپل نصیب نہیں ہوں گی، انہیں مہلا بنا کے بیٹھیں گا، سود کا پیسہ دے رہے، کھا رہے، مہلا بنا کے محلوں میں بیٹھ رہے، سب ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں پوری آ گئی، اب بڑی نشانیاں آنا باقی ہے۔ وہ بڑی نشانیاں آنے سے پہلے 10 محرم کی ڈیٹ لگی، جمعہ کا دن لگا۔ میں خود 3-4 مرتبہ میرے ساتھ ایسا تجربہ ہوا، آپ کے ساتھ کتنے بار ہوا سوچ لیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ قریب ہے، ٹائم قریب ہے۔ تو حضرت اسرافیل، اللہ کہیں گا پھونکو، اے اسرافیل سور پھونکو۔ جیسے سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سگرت واذا العشار عطلت اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند تارے نیچے زمین پر گر پڑیں گے، ساری دنیا اندھیرا ہو جائے گی، ہو کے جیسا عالم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ پورے لیڈا من کرو کیا حال ہوتا دیکھیے یہاں پر، ہو کے جیسا حال ہو جائے گا، پورا زمین تہس نہس ہو جائیں گی، گھر بلڈنگ دار یہ جتنے فخر ہے نا، میری بلڈنگ ہے، ایسا جو بولتے نا کالر ہٹا کے میری بلڈنگ ہے، یہ سب وتھ ان سیکنڈ میں۔ ابھی آپ ٹائی پوری چڑھائے نہیں، اچانک سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا نیست و نابود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی پوری دنیا، کچھ باقی نہیں رہے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو بھی آسمان کی طرف اٹھا لے گا، کعبۃ اللہ کو بھی آسمان کی طرف اٹھا لے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ میرے محبوب، بزم کو سجانا، بزم کو ختم کرنا، کیا آپ پوچھئے ان کے خداؤں کے بس میں ہے؟ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ اس دنیا کو 1 سیکنڈ میں اس کا پورا الٹ کر سکتے ہیں؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس بات کا اقرار کرے، نا نا نا، ہمارے خدا اتنی بڑی کائنات کو نہ سجانے کے قابل ہے نہ اجاڑنے کے قابل ہے، پھر کون ہے؟ قل اللہ،
بولیے کون ہے؟ قل اللہ، پھر اللہ ہے، اللہ ہی نے سجایا ہے، اللہ ہی ختم کرے گا، روز محشر سے اللہ نے ہی لگایا ہے، پھر اللہ ہی قیامت بھیجے گا۔ قل اللہ یبدأ الخلق، اسی نے بنایا، ثم یعید، پھر وہی ختم کرے گا، فانا توفکون، تو پھر تم کدھر تم بھاگے بھاگے جا رہے ہو جب ساری چیزیں جب تم کو معلوم ہے۔ پھر ایک دیکھیے، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، میرے محبوب آپ پوچھئے، یہ سوال ہے 1 2 3 4 5 سوال ہو رہے۔ پہلا سوال تھا کہ ان کو کھانا کون پہ پہنچاتا، آپ پوچھئے ان سے، ان کو پانی کون دیتا پوچھئے، آسمان سے پانی کون برساتا پوچھئے محبوب، ایک ایک سوال ہو رہا۔ جی میرے محبوب دیکھنے سننے کی طاقت کون پیدا کرے پوچھئے، میرے محبوب کائنات کو کس نے بنایا پوچھئے، کون کائنات کو ختم کرا پوچھئے میرے محبوب۔ اور ایک سوال کریے ان سے، کیا سوال؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا کوئی ان کے پاس کوئی ایک باضابطہ ایک لا ہے، ایک انٹرنیشنل لا ہے، یہ قرآن ہے، ایک پوری ساری دنیا میں چلنے والا قانون ہے۔ میرے محبوب آپ ان سے پوچھئے، کیا ان کے پاس کوئی قانون کی کتاب ہے، کوئی منشور ہے ان کے پاس جو ان کو ہدایت کی طرف لا سکے، کوئی بولنے والا ہے ان کی طرف جو جنت کی طرف راستہ ان کو بتا سکے، کوئی طریقہ ہے، کوئی نظم ہے، کوئی اصول ہے، کوئی ضوابط ہے، کوئی رولز ہے، کوئی ریگولیشنز ہے، کوئی ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، یہ بس اڑتے ہیں اپنے معبودان باطلہ کے جو نا نام پر چڑھاوا کرتے ہیں، وہاں پر جو نا جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، لات و عزا وہ منات کے نام پر، بس یہ اپنی زندگی ایسے ہی لہو لعب میں گزار دیتے۔ ان کے پاس نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی ضوابط۔ مگر ایک بات میں یہاں ضمناً ٹاپک سے ہٹ کے بول رہا ہوں، میں ایک بات میں بولتے ہوئے آگے چلے جاتا ہوں۔ مسلمانوں کے پاس، نان مسلم کے پاس، غیر مسلمان کے پاس طور طریقے ہے، مگر کوئی وہ مسلمہ مصدقہ اتھینٹک نہیں ہے، بس ہے، بنا لیے بول تو بنا لیے۔ مگر آپ کے پاس جو ہے نا، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، کہاں سے کہاں تک سے، ہاں، تالو سے لے کے تلوے تک، کہاں سے کہاں تک، تالو سے لے کے تلوے تک، کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو غیر مسلمہ غیر مصدقہ ہو، اتھینٹک ہے، ہر چیز کا علم، ہر چیز کی نالج پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دے دی ہے۔ مگر بٹ تعجب کی بات یہ ہے، جس کے پاس ناک پوچھنے کا طریقہ ہے ہو شریعت میں، جس کے پاس بیوی کو کیسا دیکھنا، اس کو کھانا کھلانے پہ اپنے ہاتھ، کبھی اس کا ہاتھ جو نا یعنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اپن کھانا بنا کے اس کو جو نا کھلانا، ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا، چلنے کا طریقہ، راستے پہ آپ چل رہے ہیں، چھوٹا کانچ کا ٹکڑا پڑا اس کو ہٹاتے ہوئے گئے آپ، ہر چیز کا اصول، طریقہ، ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشن ہونے کے باوجود بھی جس کے پاس اصول قاعدے نہیں ہیں وہ اونچائی پہ ہے۔ ابھی اس سے پہلے مولانا نصیر صاحب کے ساتھ یہی بات چل رہی تھی میری، جس کے پاس کچھ طور طریقہ نہیں ہے انہیں اونچائی پہ، اور جس کے پاس طور ہے، طریقہ ہے، نبی ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہے، خدا ہے، اور انہیں کہاں ہے؟ جوتے کھا رہا، انہیں ذلت کی زندگی گزار رہا۔ جس کے پاس اتنی بڑی قرآن ہے، اس کا خون سب سے زیادہ بہ رہا دنیا میں، پانی سے زیادہ بہ رہا، اس کی مسجد پہ حملہ ہوتا، اس کی شریعت پہ حملہ ہوتا۔ ٹرپل طلاق کا بل اسی لیے پاس ہوا، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، تیرے کو طلاق دے رہا ہوں میں، ہو گیا، طلاق کو مذاق بنا کے رکھ دیا تھا نا، شریعت پڑھے نہیں، شریعت عمل کرے نہیں، وہ لوگ ہماری شریعت میں انٹرفیئر ہو گئے، اس وجہ سے نقصان اٹھا رہے۔ تو جب یہی ہے صاحب، ہمارے پاس ہر چیز ہے مگر سب سے زیادہ بے عمل ہم ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر سب سے زیادہ کامیاب بھی وہی ہے۔ ارلی مارننگ یوم الصبحتی یمنع رزقا، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، بولتے بچپن میں پڑھا ہے تو اب تک بھی لوگ بڑے بڈھے ہو گئے کیا سمجھ رہے معلوم، رزق کو روکتا ہے بولتے خالی کھانا پانی رکتا ہوں گا سمجھ رہے، رزق کو رکتا بولتے کھانا پانی نہیں، ترقی رکتی، نوکری رکتی، رزق میں سوب ہے وہ، صحت رک جاتی، ہر چیز رکتی۔ ارلی مارننگ اٹھنا ہمارا طریقہ ہے مگر اٹھنا کون؟ ارے بولو کہیں کو، اب یہ بات تو دوسرے بات ہم بولتے، یہ بات نہیں بولتے آپ لوگ، اٹھ رہا کون؟ غیر مسلمان اٹھ رہا۔ سو رہا کون؟ اپنا سو رہا۔ اٹھنا کس کو ہے؟
ہاں کوٹنا ہے. تہجد آپ کا نہیں ہے, ان کا نہیں ہے. ارے بولو زور سے, شرمانے کی بات نہیں ہے. 2+2=4, سیدھی سیدھی بات. تہجد اپنے کا نہیں ہے, ان کا نہیں ہے. رات میں 4 بجے پڑھنا ہے, دن میں 4 بجے پڑھنا ہے. 4 بجے اپنے کو اٹھنا ہے, ان کو اٹھنا ہے. اٹھ رہے کون پھر؟ انہوں اٹھ رہے. جس کے پاس تہجد نہیں ہے انہوں اٹھ رہے, اور جس کے پاس تہجد ہے جائیں گے, دیکھیں گے, پاؤ کلو لے کے تو ہم یہاں تل کے کھائیں گے. ہو گیا. تیلگو میں بولتے, میرے کو تیلگو نہیں آتی لیکن تھوڑی تھوڑی آتی. تنارا تنم, تلارندا تلارندا. صبح تنارا بول تو کھائے اور کھائے, تلارندا تلارندا, پنکنما پنکنما. سو جائیں گے ختم. تنارا تلارندا پنکنما. ہو گئی لائف, کھائے پیے ختم. کیا بولتے ہو اپنے کو؟ میاں بھائی بولتے ہو. کیا بولتے میاں بھائی؟ باتاں کیسے بڑے بڑے رہتے معلوم, ایسے بڑے بڑے. کیا سمجھ رہا؟ 3 بجے رات کو گھر پہ سے اٹھا لیتا ہوں. میں بلایا تو سی ایم آ جانا یہاں. یہ زمانے میں بلائے تو بیوی نہیں آتی, سی ایم کہاں سے آتا؟ ایسا زمانہ چل رہا, بلائے تو بیوی نہیں آ رہی, جس کو کر کے لائے سی ایم کہاں سے آتا؟ باتاں. جیب میں 10 روپے نہیں ہے تو باتاں بڑے بڑے رہتے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, اسی لیے ہم جوتے کھا رہے, ماراں کھا رہے, پریشان ہو رہے ہم. اللہ کے واسطے اچھا ان پٹ بھی آپ کے اندر, آپ کے پاس نالج ہے, آؤٹ پٹ نالج ہے, ہر چیز انٹرنل ایکسٹرنل ہر چیز کی نالج آپ کو دے دی گئی. بس علم اپن کم لیے, کم سمجھے, کم عمل کرے.